درس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مبارک میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکوں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ازواج مع نصیحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کا حج، زیارات، صدقات، خیرات، عبادات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں سب سے اہم امر جو ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کی جز اول جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا
کہ اس جز میں تو توحید ہی توحید ہے، اور وضاحت کر دی تھی کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، اور توحید اسماء و صفات کیا ہے۔ اب دوسری جز جو ہے، چونکہ یاد رکھیں ایک آدمی ساری زندگی اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو مسلمان نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کامل تب ہوگا جب شہادتین پر ایمان ہو۔ اگر صرف حضور کو مانے اور اللہ کی توحید کو نہ مانے تب بھی مسلمان نہیں ہو۔ اور ایک آدمی پہلی جز کو تو مانے اور توحید پہ بڑا زور دے لیکن محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اچھی طرح دماغوں میں بٹھا لیں بات، اللہ کرے کہ ہمارا کلمہ ہی صحیح ہو جائے، کیونکہ نجات تو اسی کلمے پر ہے۔ اس کے بغیر تو جنت ہی نہیں ملتی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ یہ تو اصل ہے، اصول ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اس کی ذات کو بھی مانتا ہے لیکن صفات کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، خدا کرے کہ ایک بات بھی سمجھ لو تو تمہارا حج پہ آنا جو ہے نا انشاءاللہ وہ کام آ جائے گا۔ یعنی اس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہے، وہ اس کو خالق بھی، مالک بھی، الہ بھی، رب بھی سمجھتا ہے لیکن صفات کا انکار کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کی ایک صفت کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اس سارے قرآن پاک میں اللہ کے صفات کا بیان ہے نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان آیت کرسی پر اللہ لا الہ الا هو الحی، الحی اس کی صفت ہے، القیوم اس کی صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس کی صفت ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، سب اللہ کی صفت ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ یہودی جو ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے اور اپنے نبی کو بھی مانتے تھے، نبی کی کتاب تورات کو بھی مانتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی صفت کا انکار کیا کہ اللہ تو بیٹوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، انہوں نے کہا نہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح نصارہ ہیں، وہ بالکل مانتے تھے، ان کا ایمان تھا خدا ہے، انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، رسول ہیں، قیامت ہے، لیکن اللہ کی صفت کا انکار کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ تو صفات کا انکار کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اب دوسری جز کو سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ، اچھی طرح ایک دفعہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب یہ سمجھیں، اگر وہ شخص محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کی صفات پر ایمان نہ لائے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اب دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ بالکل حضور پاک نبی ہے، لیکن وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا کہ حضور کی صفت ہے خاتم النبیین۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان ہے، محبت ہے، جان دیتا ہے، لیکن حضور کو بشر نہیں مانتا تو وہ بھی حضور کی گویا جنس کا اور ذات کا انکار ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھاؤ، کیونکہ حضور کی بشریت جو ہے وہ منصوص ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا مدنی اعلان کر دو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، فرما دیں، اور انما حسر کے لیے ہے کہ میں بشر ہوں اور میں جنس میں تمہاری طرح ہوں۔ اور یہی دعا حضرت خلیل نے مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، میرا اللہ رسول بھیج، ان میں سے بھیج۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان جیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے اور انسان ملت اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یاد رکھنے کا حکم ہے کہ حضور کا نسب یاد رکھو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، کیونکہ جب آپ باپ بھی مانیں گے، دادا بھی مانیں گے، پردادا بھی مانیں گے تو پھر کیسے شبہ ہوگا کہ وہ بشر نہیں ہے؟ بات کو پوری توجہ کے ساتھ دماغ میں رکھیں کہ اگر ایک طرف ساری دنیا ہو اور ایک طرف میرے مدنی محمد کا فرمان ہو تو کس کی بات مانو گے؟ بھئی ساری دنیا ایک طرف ہے لیکن میرا محمد مدنی ایک طرف ہے۔ تو جب حضور نے خود فرما دیا کہ انما انا بشر، میں بشر ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا انسا کما تنسونا واغضب کما تغضبون، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، یعنی آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یعنی حضور اولاد آدم میں ہیں۔ یہ تو جاہل کہتے ہیں نا کہ بشر کہنا توہین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر توہین ہو تو اللہ آدم علیہ السلام کو بشر کہتے کہ انی خالق البشر،
اللہ نے حضرت آدم کو بشر بھی فرمایا، آدم بھی فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے آدم کو خلیفہ بھی فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور بڑی وضاحت کی اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ، اور اسی طرح اللہ کے قرآن نے اعلان کیا کہ خلقہ من تراب، کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مٹی کا معنی یہ نہیں کہ صرف مٹی سے بنایا ہے، جزو اعظم مٹی تھی، ورنہ 4 عناصر سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس میں مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے۔ اسی لیے قرآن کسی جگہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو من تراب، مٹی سے پیدا کیا، کسی آیت میں فرمایا من طین، تین تب بنے گا جب پانی مل جائے گا، اور کسی جگہ فرمایا من صلصال کالفخار، اور کسی جگہ فرمایا من حمأ مسنون، وہ 4 عناصر بھی آ گئے۔ یہ مغالطے اسی لیے لگتے ہیں کہ جب آدمی معجزات دیکھتے ہیں فرق نہیں کرتے تو مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ کسی بزرگ کی کرامت دیکھی بس نعوذ باللہ، یہ نہ سمجھا بھی معجزہ برحق ہے، کرامت اولیاء برحق ہے، لیکن معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے وہ کام خارق عادت جو کوئی مخلوق نہ کر سکے، اللہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر کرے، وہ معجزہ ہے۔ اور اگر اللہ ولی کے ہاتھ میں ظاہر کرے تو وہ کرامت ہے۔ تو معجزے کا منکر بھی کافر ہے اور کرامت کا منکر بھی کافر ہے۔ کسی جگہ اللہ معجزے کا اظہار فرماتے ہیں، کسی جگہ نہیں فرماتے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، بادشاہ بنایا، اور ایسا ملک دیا جو کسی کو نہیں ایسی حکومت نہیں ملی ہے، ہوائیں تابع کر دی، جن تابع کر دیے، لیکن تخت منگوانے کے لیے حضرت سلیمان نے خود نہیں کیا بلکہ پوچھا کہ کون لائے گا؟ خدا کے لیے کچھ سمجھا کرو، یہ نہیں کہ اچھا جی جدھر لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، اور جی لوگ احرام باندھیں گے ہم بھی باندھ لیں گے، لوگ طواف کریں گے ہم بھی کر لیں گے، اور لوگ صفا دوڑیں گے ہم بھی دوڑ لیں گے۔ نہ صفا کا پتہ، نہ احرام کا پتہ، نہ طواف کا پتہ۔ لوگ بغل نکالیں گے ہم بھی نکال لیں گے، لوگ نہیں نکالیں گے تو ہم بھی نہیں نکالیں گے۔ بس ہم نے تو لوگوں کو دیکھنا ہے نا، اللہ کے نبی کے عمل تو نہیں دیکھنا۔ اس لیے خدا کے لیے یہ نہیں کہ فقہ ہو جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کتنے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مشرک ہیں، پھر کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب نماز میں آپ کھڑے ہیں ہوا نکل جائے تو آپ کا وضو بھی کیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تمہارا عقیدہ ایسا پکا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرو تو نہیں ٹوٹتا ہے، غیروں کی منت مانو تو نہیں ٹوٹتا ہے، غیروں کے نام پہ چادریں چڑھاؤ تو نہیں ٹوٹتا ہے، قبروں کے طواف کرو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ ایسا پکا ایمان ہے۔ صرف ایک صحابی نے اتنا کہہ دیا کہ ماشاء اللہ وشئتا، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حضور ناراض ہو گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا کہہ رہے ہو تم، مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ کہ واہ جمع کے لیے ہوتی ہے، فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے۔ تم نے کہا کہ ماشاء اللہ وشئتا، تو مجھے اللہ سے ملا دیا، یہ شریک بنا رہے ہو۔ یہ کہا کہ ماشاء اللہ ثم شئتا، جو اللہ چاہے اور اس کے بعد آپ چاہیں۔
اللہ کے ساتھ ملاؤ نہیں. ہمارا ایمان بالکل ٹھیک ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، یا محمد، یا اللہ، یا نبی. اللہ بخش بھی ہے، نبی بخش بھی ہے. اللہ بخش بھی ہے، حسین بخش بھی ہے، فقیر بخش بھی ہے. فرق کیا ہے پھر؟ اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی اولاد دینے والا اور حسین بھی اولاد بخشنے والا. حسین بخش، نبی بخش، رسول بخش، فقیر بخش. اس سے بڑے مشرکانہ نام تاریخ انسانیت میں نہیں گزرے. خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو. یہ دھوکہ کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو ایک بہت بڑی بات تھی نا جی کہ باپ کے بغیر بیٹا پیدا ہو. اور دوسری کتنی بڑی بات ہے کہ آپ دودھ پینے والے بچے ہیں، 2-3 دن کے بچے ہیں، ابھی جھولے میں ہیں، اور قوم آ کے اعتراض کرتی ہے کہ یا اخت ہارون. یاد رکھو ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے زمانے میں تو 600 سال کا فرق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہارون کی بہنیاں نے بیوی مریم شاید حضرت ہارون کی بہن تھی. غلط بات ہے. حضرت ہارون تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے فوت ہو گئے، اور ان کے اور حضور کے زمانے میں 600 سال کا فرق ہے. معنی یہ تھا کہ ہارون ان کی قوم میں ایک بہت بڑے عابد، زاہد، اللہ والے انسان تھے. تو اس سے نسبت کی گئی کہ بی بی تم تو اس اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو، اور تمہارا باپ بھی اچھا، ماں بھی اچھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اب دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. بی بی چپ بیٹھی ہوئی ہے. فاشارت الیہ، بی بی نے صرف اشارہ کیا کہ جس پہ اعتراض کرے اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے. جو تھی وہ اور بگڑ گئی. انہوں نے کہا کہ بی بی عجیب بات ہے، ایک تو بچہ بھی موجود ہے، اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوتا ہے، اور آپ ہمیں اشارہ بھی ادھر کر رہی ہے. یہ بچہ جو دودھ پینے والا ابھی پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ نے حکم دیا عیسیٰ ابن مریم کو کہ اب یہ مسئلہ صرف تیری والدہ کا نہیں ہے بلکہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے. اگر نعوذ باللہ آج بھی مریم کی پاکی ثابت نہ ہوئی تو قوم انبیاء کی ماؤں پہ اور بیویوں پہ اور بیٹیوں پہ تہمتیں لگائے گی. اس لیے یاد رکھ لو انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء کی بیویاں بھی محفوظ ہوتی ہیں. اور میرے مدنی کی تو شان ہی نرالی ہے. فرمایا ولدت من نکاح ما ولدت من صفاح. فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے پھر کنانا آئے، کنانا سے قریش آئے، قریش سے ہاشم آئے، ہاشم سے عبد المطلب آئے، عبد المطلب سے عبداللہ آئے، عبداللہ کے گھر میں میں پیدا ہوا. جہاں سے میرا سلسلہ چلا ہے اس سے لے کر آج تک کوئی عورت زنا کرنے والی پیدا نہیں ہوئی. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ کافر تھے لیکن زنا نہیں تھا. اور ایک مسئلہ یہ بھی
بھی سمجھ لو کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے زمانے میں کافروں سے نکاح جائز تھا نا، تو لہذا بیوی تو کافرہ تو جیسے حضرت لوط کی بیوی کافرہ ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لیکن کافرہ تو ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ زنا اتنا گندا اور گھناؤنا کام ہے، اللہ نبیوں کے گھرانوں کو پاک رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء کے گھرانے پاک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد نجران آیا، 60 آدمی کا بڑا وفد تھا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے، بڑے قد والے اور اعلیٰ لباس اور چمکتے ہوئے لباس اور چمکتے ہوئے چہرے، کہتے ہیں ایسا وفد ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اور ان کا جو سردار تھا جس کی قیادت کر رہا تھا اس کا نام عبد المسیح تھا، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، لیکن یاد رکھو کہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور صرف مسیح جو ہے وہ دجال بھی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے، معنی کئی ہوتے ہیں۔ اب مسیحی جو ہے وہ ممسوح العین سے بھی ہے کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ جو ہے اس کی ایسی ابلی ہوگی جیسے چھوٹے سیب کا دانہ ہوتا ہے۔ اور مسیحا سے بھی ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ مسیح کا مادہ سیاحت فی الارض سے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم نجران سے آئے ہیں اور ہم نصارہ ہیں، ہم نصرانی ہیں اور دین عیسیٰ بھی ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں مسائل سے مذاکرات کرنے کے لیے کہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، لڑائیوں سے حل نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرے۔ انہوں نے کہا حضور آج ہم تھکے ہوئے آئے ہیں، نجران سے سفر کیا ہے، ہم رات آرام کریں گے اور کل آپ سے بات ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اتنا بڑے لوگ ہیں کہاں ٹھہرائیں؟ فرمایا مسجد میں ٹھہرا دو، اور کہاں ٹھہرائیں؟ ہمارے پاس کون سے گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں؟ اب دیکھیں وہ کافر ہیں لیکن حضور نے کہاں ٹھہرایا؟ اور مسجد کون سی؟ تمہاری مسجد تھی وہ، مسجد نبوی جس کا اللہ کے گھر کے بعد مقام ہے۔ ایک ہمارے مسلمان ہیں کہ کوئی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے، کہتے مسجد سے نکالو ان کو، مسجد کو دھو ڈالو ان کو، مسجد میں نہ رہنے دو، مسجد پلید ہو جائے گی۔ مشرکوں سے پلید نہیں ہوئی، توحید کی دعوت دینے والوں سے پلید ہو جائے گی، اور پلید تو مشرک ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، جو قبروں میں سجدہ کرتے ہیں ان سے تو مسجد پلید نہیں ہوئی۔ ایک قومیں ہیں جی ماننے پہ آئے تو بچڑے کو خدا ماننے، اور نہ ماننے پہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ قوم ایسی ہے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال دوسرے دن جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ میں بالکل ہم مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، رسول اللہ ہے، روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور پھر انشاءاللہ آپ کا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بنیاد تو عیسیٰ ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ ہی احترام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے،
مریم بیوی جو ہے وہ عابدہ ہے، زاہدہ ہے، قانتہ ہے، پاک ہے، جس نے اپنے بدن کی حفاظت کی ہے، اور جس کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے۔ اور ہمارے قرآن میں بی بی مریم کے نام پہ تو پوری سورت موجود ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پھر تو مسئلہ حل ہو گیا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا، جیسے یہودی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ یوسف نجار کا بیٹا ہے۔ یوسف نجار کا ناجائز تعلق تھا بی بی مریم سے، اس نے اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے ڈرامہ بنایا قوم کے سامنے۔ انہوں نے یہ نہ خیال کیا کہ کس پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے دو باتیں ہماری مان لی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بھی مان لی اور بی بی مریم کی طہارت اور عصمت بھی مان لی، اب ایک سوال باقی ہے، اگر وہ بھی آپ مان لیں تو آپ کا ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی اب یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں پوری دنیا میں کوئی لڑکا دکھا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، اگر دکھا دیں تو ہم مان لیں گے، اور نہ دکھا سکے تو پھر ہماری بات مان لیں گے خدا کا بیٹا ہے۔ یا تو کوئی اور مثال بھی دو نا۔ فوراً جبریل نازل ہوئے، اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جائیں، اب میری توحید کا مسئلہ ہے، جا کے میرے مدنی پہ وحی پہنچائیں کہ وہ جواب دیں اس قوم کو، اعتراض کرنے والوں کو۔ حضور پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ سبحان اللہ۔ قرآن آ گیا، جب قرآن آیا تو باطل بھاگ گیا۔ قرآن فرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا، قرآن ہدایت دینے والا، قرآن شفا دینے والا، قرآن نور ہے، رحمت ہے، شفا ہے، ہدا ہے، ذکر ہے، تذکرہ ہے، لیکن خدا کے لیے قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو سمجھنے والے بنو۔ اب حضور نے پڑھا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا میرا بدی ان کو جواب دو کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم، عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ اگر باپ نہ ہو تو وہ بیٹا بن جاتا ہے، تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو تو وہ تو پھر خدا بنے گا نا، پھر بھی تو یہ اسی کا بیٹا بنے گا نا۔ اب جب حضور نے اللہ کا قرآن پڑھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، علم رکھتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے جو احبار تھے، رہبان تھے، پیر تھے، مولوی تھے، وہ بھی وفد میں شامل تھے۔ اب سب جناب خاموش بیٹھے ہیں، تو میں فیصلہ کرو۔ یا تو پھر جیسے تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آدم کا باپ اور ماں کون ہے۔ اب جناب باطل کی تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب حق کی مار پڑتی ہے نا، نضرب بالحق علی الباطل، اللہ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اس کا دماغ باش باش ہو جاتا۔ انہوں نے کہا حضرت ایسا کریں کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں،
ہم رات کو بیٹھ کے غور کریں گے اور کل جواب دے گا، ٹھیک ہے جاؤ کل جواب دو۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جبریل آیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اب یہ ان کے احبار بھی، پیر بھی، مولوی بھی، تاجر بھی، اب بڑے آئے چھوٹے سب پھنسے ہوئے ہیں، اب ان کو مت جانے دو، ان کو کہو کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ توحید ہے جس کے لیے محمد مدنی مباہلے کی دعوت، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضور نے بلایا عبد المسیح میں آواز سنو، بلاؤ تم اپنے خاندان کو، میں بھی اپنے خاندان کو بلاتا ہوں۔ باہر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم دو میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم پھر اپنے علماء سے مشورہ کر لیں۔ رات کو پھر بیٹھ گئے، ان کے احبار بھی تھے، ان سے پوچھا کہ اب کیا کریں، حضور کو دعوت مباہلہ دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے مباہلہ نہ کرنا، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، تمہاری نسل تک ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا اب کریں کیا، کدھر جائیں؟ انہوں نے کہا بس حضور سے کہو یا رسول اللہ بس ہم مسائل نہیں بیان کرتے، آپ جو بھی ہم پر ٹیکس مقرر کریں، جزیہ مقرر کریں، وہ ہر سال ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے، بس آپ اپنے کام میں رہیں، ہم اپنے کام میں رہیں گے، ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میرے مقابلے پہ مباہلے کے لیے نکلتے لَأَضْرَبَتِ الْوَادِي وَالنَّارَ، اسی وادی سے ایسی آگ اٹھتی کہ ان کے سارے خاندانوں کو جلانا۔ مسلمانوں خدا کے لیے غور کرو، آخر کیا وجہ ہے کہ مکے والے ہیں، دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، وہ سارے حضور کو بشر تو مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے۔ مسئلہ سمجھو اچھی طرح۔ اور ساری دنیا کے کافر جو ہیں وہ انبیاء کو بشر مانتے تھے کہ ابشر منا واحدا نتبعہ، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بشر مانتے تھے کہ بشر ہیں لیکن نبی، وہ کہتے نبی ہوتے تو نور کا ٹکڑا ہوتے، نبی ہوتے تو اللہ آپ کے ساتھ نوری فرشتے بھیجتے۔ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ میرا محبوب آپ ان کو بتلا دیں، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ بدبختو، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اگر زمین میں نوری مخلوق ہوتی تو ہم بھی نوری نبی بھیجتے۔ زمین میں مخلوق جو ہے وہ خاکی ہے، وہ اولاد آدم ہے، تو اس لیے ہم نے نبی بھی اولاد آدم سے بھیجا ہے۔ یاد رکھو تین مخلوقات ہیں، ایک نوری مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، خاکی مخلوق ہے۔ اللہ نے یہ مقام نوری کو بھی نہیں دیا، ناری کو بھی نہیں دیا، اللہ نے خاکی مخلوق کو چن لیا۔ حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی بشر تھے، انسان تھے، مرد تھے، کسی عورت کو بھی نہیں بھیجا۔ یاد رکھو باطل تو باطل ہوتا ہے نا۔ ایک حضور کے بعد کے زمانے کی بات ہے، ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آج کل بھی ایک عورت
عورت ہے نا آپ کے یورپ میں جو ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھاتی ہے، خطبہ دیتی ہے، امام بن گئی. ویسے کوئی نئی بات نہیں، آج تقریباً ہر آدمی کی امام عورت ہی ہے. نہیں، تمہاری امام نہیں عورت. جہاں عورت کہے گی وہاں بیٹی کا رشتہ ہوگا. باپ الٹا لٹک جائے اس کی نہیں چلے گی. تو امام کون ہوئی؟ اگر بیوی کہے گی نہیں جناب یہ تو بڑا بیپا بچہ ہے، اس کو تو آنے دیا کرے نا، وہ آئے گا. اور خامر کے رشتہ دار آئیں تو ان کو سوکھی منہ کی روٹی، اگر آنا تھا انہوں نے پھر بازار سے کچھ پکڑ کے لے آتے. اور اس کے اپنے رشتہ دار آئیں تو پھر تو جناب ماشاءاللہ 7 منزلہ پراٹھے تیار ہوتے ہیں. اب بھی مصیبت یہی ہے کہ لوگوں نے، اور یہ میں نہیں کہتا، حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ، فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا کہ امراؤہم شرارہم، ان کے حاکم جو ہیں برے لوگ بنیں گے. اور فرمایا آخر میں اس حدیث کے کہ وہ امورہم الی نسائہم، اور ان کے تمام کام جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ عورتوں کے پیچھے چلیں گے. یہ علامات قیامت میں ہے. جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا ماشاءاللہ خاندان نسل والا کیوں نہ، عورت کے پیچھے چلے گا. تجربہ کر لیں، حرم کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، عورتیں آتی ہیں میری بیٹیاں ماشاءاللہ ایسے چل رہی ہوتی ہیں جیسے انارکلی پھرنے آئی ہوئی ہوں، اور چپل پاؤں سے یوں پھینک دیتی ہیں اور خامد اٹھا کے یتیم بچے کی طرح پیچھے چلا. اچھا میڈم پھر میں کہاں انتظار کروں؟ اور جب سے تم نے خدا رسول کو چھوڑا تمہیں اللہ نے عورتوں کے جوتے اٹھانے پر مجبور کر دیا. جب تم محمد کے غلام تھے زمانہ تیرا غلام تھا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اور جب سے تم نے حضور کی اتباع چھوڑ دی ہے، اب جو عورت کہے گی، اگر اس نے 11ویں بنانی ہے، خامد الٹا ہو جائے نہیں روک سکتا. اس نے عرس میں جانا ہے، قوالی سننی ہے، اس نے ڈانس پارٹیوں میں شرکت کرنی ہے، اس نے جناب بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے 2 پیس ڈانس کرنے ہیں، اس نے نائٹی پہن کے دنیا کی ماڈلنگ کرنی ہے. خامد بغیر دیکھ کے خوش رہے، دیکھا کیسے میری بیوی چمک رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ وہ سارے جو ہیں جتنے کافر گزرے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، کہتے ہیں عجیب بات ہے، ہماری طرح کے انسان ہے، کہتے ہیں میں نبی مانوں. سب نے بشریت کا اقرار کیا ہے، نبوت کا انکار کیا ہے. ابو جہل حضور کو بشر مانتا تھا کہ نہیں؟ ہاں جی، نبی. یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. اچھا وہ بشریت کیوں مانتے تھے؟ کہ حضور کی ولادت ان کے سامنے ہے، حضور کی رضاعت ان کے سامنے ہے، حضور کا بچپن ان کے سامنے ہے، حضور کی جوانی ان کے سامنے ہے، حضور کا جہاد پہ جانا سامنے ہے، تجارت میں جانا سامنے ہے، دکھ تکلیف میں آنا سامنے ہے، ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. وہ بشریت کا انکار کیسے کریں؟ اسی لیے ابو جہل سے ایک سردار نے پوچھا کہ یہ آپ کے مکے میں جو نبی پیدا ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب ادھر ادھر دیکھا، کہتے یار کیا کہتے ہیں؟ نو صادق سچا ہے. ابو جہل ہے، کہتے سچا ہے. اس نے کہا
اگر سچا ہے تو دلیل کیا ہے سچ؟ انہوں نے کہا لب سفینہ من عمرہ 40 سنۃ، 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں، ولد فینا، نشأ فینا، شاب فینا، بعث فینا، یہ سب ہمارے اندر ہوا۔ 40 سال میں جس نے کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ اور دیکھو ابو جہل کی دلیل بھی دیکھو، تم بھی دلیلیں دیتے ہو نا۔ اس نے کہا کہ ابو جہل تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ابو الحکم کہلاتا تھا نا، تو اس نے کہا پھر عجیب بات ہے، جب مانتے ہو کہ سچا ہے پھر کلمہ پڑھ کے اقرار کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا یہی تو ضد ہے نا، منا وزیر و منہم وزیر، ہمارے ان کے خاندان کا مقابلہ ہے، کبھی مکے کے وہ سردار بنتے ہیں، کبھی ہم بنتے ہیں، کبھی وہ وزیر بنتے ہیں، کبھی ہم بنتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کے گھر میں نبوت بھیجی، ہم کیا کریں؟ یا تو ہم مقابلہ کر کے خدا بنے نا، وہ تو سارے لوگ جوتا ماریں گے کہ بندہ ہو کے خدا کیسے بن گیا۔ خدا کے لیے اپنے عقائد کو سیدھا کریں۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے حضرت علی کو خدا کہا ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ نصیریہ جو فرقہ ہے شیعہ کا، وہ حضرت علی کو خدا سمجھتا ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی تھے، آپ نے ان کو بلایا کہ کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ انہوں نے کہا خوف خدا کرو، میں انسان ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ تو انسان کا لباس ہے نا، اندر میں تو آپ بس آپ ہی ہیں نا۔ ایمان سے کہو کیا یہی مسلمان کا عقیدہ آج کا نہیں ہے کہ ظاہر میں ہے پیر فریدن ہے، باطن میں خود اللہ؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ظاہر میں تو میرا پیر فرید کہہ رہا ہے کہ اصل میں تو خدا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور معراج میں گئے اور سدرۃ المنتہا سے رف رف پر آگے گئے، جبریل رک گئے، دیکھا تو جبریل مسکرا پڑے۔ ملائکہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اوپر بھی آپ ہیں، نیچے بھی آپ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہو۔ ایمان سے کہو اگر اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں، پھر معراج تو نہ ہوا، ڈرامہ ہوا نا، پھر کس بات کا معراج؟ اللہ کے بندے، اگر نبی خود خدا ہے، معراج کس کو ہوا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تم ایک طرف میلاد مناتے ہو اور دوسری طرف بشریت کا انکار کرتے ہو۔ خدا سے ڈرو۔ میلاد کا معنی کہ حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ادھر میلاد میں جھنڈیاں لگاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، اور ادھر کہتے ہیں نہیں جناب اللہ کا نبی تو نور من نور اللہ ہے، وہ تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ پہلے مسلمان ایمان سے کہو جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ حضور جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، تو ایک ٹکڑا تو نکل گیا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھیں کہ مکے والے یجبی کفار وہ بشریت مانتے تھے، نبوت نہیں مانتے تھے، اور ہمارے مسلمان جو ہیں یہ نبوت تو مانتے ہیں لیکن بشریت نہیں مانتے۔ اب آپ مجھے بتائیں ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں مولوی کافر بناتے، آپ مجھے بتائیں جو حضور کو بشر مانے اور نبی نہ مانے وہ مسلمان ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ اچھا اگر حضور کو نبی مانے اور بشر نہ مانے، اللہ کے بندو اگر حضور کی بشریت کا انکار کرو گے تو پھر تو حضور کی والدہ کا بھی انکار، والد کا بھی انکار، دادے کا بھی انکار، آپ کی بیویوں کا بھی انکار، آپ کی بیٹیوں کا بھی انکار، آپ کی اولاد کا بھی انکار۔ نور کی بیوی ہوتی ہے، نور کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام کی اولاد کا کیا نام تھا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ پڑھا اور بشریت کا اقرار نہ کیا تو گویا تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کافر ہو جاؤ گے۔ اور اگر محمد الرسول اللہ پڑھ
پڑھا اور حضور کی صفتیں رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین، امام الانبیاء والمرسلین، ان صفتوں کا انکار کیا، تب بھی مسلمان نہیں رہو گے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کلمہ پڑھیں تو پوری توحید پر بھی نظر ہو اور شان رسالت بھی نظر ہو۔ اگر اللہ نے حضور کو ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، محمد پاک کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، ہم تھوک ڈالتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، محمد مدنی اگر ڈول میں لعاب ڈالے تو جیرانہ کا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، آپ اگر ہاتھ کھڑا کریں لوگ ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، اور میرا مدنی انگلی کھڑی کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ معجزات دیکھنے کے بعد حضور کی بشریت کا انکار کر بیٹھے، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اسی لیے اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، وہ کہتا ہے مجھے تو معراج کے دن پتہ چلا ہے کہ نور کچھ بھی نہیں، اصل تو محمد مصطفیٰ ہے، کہ نور تو براق لا کے خادم بن کے ساتھ جا رہا ہے۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف کلمہ پڑھو نہیں بلکہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو یقین رکھیں حضور بشر ہیں لیکن سید البشر ہیں، حضور بشر ہیں لیکن ساری بشریت کے ناز ہیں، حضور بشر ہیں لیکن سب سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے، میرا مدنی عابد ہے، اللہ مسجود ہے، میرا مدنی ساجد ہے، اللہ دینے والے ہیں، میرا مدنی مانگنے والا ہے، اللہ بلانے والے ہیں، محمد معراج پہ جانے والے ہیں۔ اپنے عقیدے صحیح کریں، زندگی تو انشاءاللہ بات باقی۔